کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اسے ایسا صدمہ لاحق ہو گیا کہ اس کی زبان ہی گنگ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لیس لک بمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج جو کہانی یا واقعہ ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے قرآن کریم اور گاڑی۔ پڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اور آنے والی کہانیاں یا واقعے جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن کریم اور گاڑی۔ بچپن ہی میں اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری اس کے والد پر آن پڑی تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اکیلا گھر میں رہا کرتا تھا۔ اس کا والد شہر کا ایک نامی گرامی بزنس مین تھا۔ کاروبار میں اس نے بے تحاشا کامیابی حاصل کی۔ کاروباری مصروفیات کے باوجود وہ اپنے بیٹے کی ضروریات کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ بیوی کے انتقال کے بعد اس کے خوابوں کی تعبیر یہی اکلوتا بیٹا تھا۔ بے شک باپ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، مگر روپے پیسے کے معاملے میں وہ بڑا محتاط تھا۔ حتیٰ کہ اپنے اکلوتے بیٹے پر بھی اس کی مٹھی ایک حد تک کھل پاتی تھی۔ ضرورت کے بغیر وہ بیٹے کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اب اس کا یہ اکلوتا بیٹا جوان ہو چکا تھا اور گاڑی بھی چلانے لگا تھا۔ اس نے باپ سے فرمائش کی کہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، یہ گاڑی بہت قیمتی ہے، اس پر مالدار باپ کے بیٹے ہی سواری کر سکتے تھے۔ باپ نے بیٹے کی فرمائش سن کر کہا، بیٹا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم محنت سے پڑھو اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرو۔ اگر آپ نے امتحان میں امتیازی نمبر حاصل کیے اور میں تمہیں ایک ایسا قیمتی تحفہ دوں گا کہ وہ تمہاری پسندیدہ گاڑی سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہوگا۔ آج بیٹا امتیازی نمبروں سے امتحان میں کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ وہ بڑا خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ اپنے باپ کو اپنی ترقی کی خوشخبری سنائے گا تو اس کا باپ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی گھر پہنچا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ والد کو اپنی اعلیٰ کامیابی کا مژدہ سنایا۔ باپ نے بیٹے کا سرٹیفکیٹ دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا، تجوری میں سے ایک ڈبہ نکالا۔ اس نے بیٹے کو یہ ڈبہ دیا اور کہا، بیٹا یہ ہے تمہارا تحفہ۔ بیٹے نے تحفہ لے لیا۔ اس کے چہرے پر خوشیاں رقص کرنے لگیں۔ جب اس نے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر قرآن کریم کا نسخہ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے ڈبہ اٹھا کر باپ کے سامنے میز پر پھینک دیا اور کہنے لگا، ابو جان کیا آپ نے مجھے گاڑی دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں نے کتنی محنت سے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے، لیکن آج وعدہ پورا کرنے کے بجائے آپ مجھے یہ قرآن دے کر بہلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل گیا۔ اس نے باپ کا جواب سننے کی زحمت بھی نہیں کی۔ باپ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا جواب دے۔ اب جب کہ بیٹا گھر سے نکل چکا تھا تو اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ بیٹے کو آواز دے کر بلا لے۔ وہ بستر پر لیٹ گیا، کچھ سوچنے لگا۔ ادھر اس کا یہ نوجوان بیٹا گھر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ نہ کبھی گھر کی فکر ہوئی، نہ کبھی باپ سے ملنے کی تمنا۔ وہ اسی غلط فہمی میں رہا کہ میرے باپ نے وعدہ خلافی کی ہے اور وہ مجھے بالکل نہیں چاہتا۔ قصہ مختصر، بیٹا 20 سال تک گھر سے باہر ہی رہا۔ اس نے اپنے والد کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے خیال میں اس کے والد نے فرمائش پوری کرنے کا وعدہ پورا نہ کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا جرم کیا تھا جس کی تلافی محال تھی۔ وہ غصے کے عالم میں 20 سال تک گھر سے اور باپ سے دور رہا۔ 20 سال بعد جب اسے گھر جانے کی خواہش ہوئی تو وہ اپنے شہر روانہ ہوا۔ شہر پہنچا تو سارا منظر بدل چکا تھا۔ اپنے گھر پہنچا تو والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس گھر اور اپنے باپ کی ساری جائیداد کا وہ اکیلا مالک تھا۔ گھر کے اندر مختلف اوراق بکھرے پڑے تھے۔ گھر کی صفائی کے دوران اس کی نگاہ اچانک اس ڈبے پر پڑی جس میں قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ اس نے ڈبے کو اٹھایا اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر اس نے ڈبہ کھولا۔ ڈبے میں قرآن کریم کے علاوہ ایک چابی بھی رکھی تھی۔ یہ اس گاڑی کی چابی تھی جس کی اس نے اپنے باپ سے فرمائش کی تھی۔ اب کیا تھا، پھر وہ ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکال سکا۔
لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی تھے۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے باپ کے بیٹے سے محبت اور بیٹے کی باپ کے بارے میں غلط فہمی۔ دراصل آج بھی بہت سارے بیٹے اپنے باپ کی دل کی باتیں نہیں سمجھ پاتے، الٹا باپ پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ باپ کی محبت کا کیا پوچھنا، وہ ہر صورت اپنے بیٹے کی بھلائی ہی چاہتا ہے۔ ناظرین، اس بات کو ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے کہ ہماری ترقی سے اگر اس روئے زمین پر کسی کو حقیقی خوشی ہوتی ہے تو وہ صرف ہمارے والدین اور اساتذہ کرام ہی ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔